واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. چلیے آیات کی نیو ورڈز دیکھتے ہیں آپ کے آج کتنے نیو ورڈز ہیں انشاءاللہ. لیسن 317 میں آپ کے آل ٹوگیدر 120 ورڈز ہیں اور 5 صرف نئے الفاظ ہیں آپ کے 120 میں سے. وَلَا تُصَعِّرْ خَطَّكَ اقصد اخدود اور انکر. ٹھیک ہے، صرف یہ 5 آپ کے نئے الفاظ ہیں، باقی ماشاءاللہ سے آپ کو آتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین 115 لفظ آپ کو آتے ہیں ماشاءاللہ. چلیے آگے بڑھتے ہیں اپنی تفسیر کی طرف. نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. آمین ثم آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ آج ہم لیسن نمبر 317 پڑھیں گے، جز آپ کا 21 ہے، سورہ لقمان، آیت نمبر 12 سے. سب سے پہلے آج کا جو آپ کا ٹاپک شروع ہو رہا ہے اس میں حکیم لقمان کے بارے میں بات آ رہی ہے. حکیم لقمان کون تھے، ان کے بارے میں تھوڑا سا ہم جاننے کی کوشش کریں گے. کہا جاتا ہے کہ یہ لقمان جو تھے، سیدنا لقمان جو تھے، یہ حبشہ یا مصر کے رہنے والے تھے. بعد میں وہ شام میں موو ہو گئے، شام میں وہاں مستقل رہنے لگے. سیدنا داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا اور آپ کی نبوت میں اختلاف ہے اور زیادہ تر لوگوں کی رائے یہی ہے کہ آپ نبی نہیں تھے، البتہ حکیم اور دانا تھے، اور عرب بھر میں وہ اپنی حکمت اور دانائی کی وجہ سے مشہور تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں جو حکمت اور دانائی کی باتیں سکھائی تھیں ان میں سر فہرست یہ بات تھی کہ اگر اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کیا جائے تو اس کا سب سے زیادہ جو اثر پہنچتا ہے وہ شکر ادا کرنے والے کو ہی پہنچتا ہے. شکر میں اللہ تعالیٰ نے ایک تاثیر رکھ دی کہ وہ مزید توجہ اور مہربانی کو اپنی طرف کھینچتا ہے. یعنی آپ جب شکر ادا کرتے ہیں نا تو آپ اللہ کی توجہ کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، رائٹ. اور اللہ کا اس لیے بھی شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ وہ مزید انعامات دے. جب آپ کسی کی توجہ حاصل کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کا کوئی نہ کوئی پھر ریئیکشن ہوتا ہے، اچھا یا برا، رائٹ. تو بندوں کا بھی ضرور احسان مند ہونا چاہیے جو کوئی احسان کرے. یہ ایسی بات ہے جو تقریباً ہر انسان کے تجربے میں آتی ہے. دیکھیں اگر کوئی ناشکری کرتا ہے، احسان فراموشی کرتا ہے تو اس کے نتائج ظاہر ہے اس کے برعکس ہوتے ہیں. پہلے تو نعمتیں چھین لی جاتی ہیں اور اس کے بعد پھر دوسرے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. لیکن شکر کا فائدہ بھی شکر کرنے والے ہی کو پہنچتا ہے. آپ کسی دوسرے پر احسان نہیں کر رہے ہوتے، رائٹ. یعنی آپ اللہ کا شکر ادا کریں تو اللہ پہ تو احسان کر ہی نہیں رہے، لیکن انسان کا بھی آپ اگر شکر ادا کرتے ہیں تو آپ چھوٹے نہیں ہو جاتے. اللہ اکبر، رائٹ. شیطان آپ اگر انسان کا بھی شکر ادا کرتے ہیں تو آپ چھوٹے نہیں ہو جاتے، بلکہ آپ اس کی نظروں میں بڑے ہوں نہ ہوں اللہ کی نظر میں بڑے ہو جاتے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات. شیطان جو ہے وہ ہمیں بہکاتا رہتا ہے، رائٹ. وہ نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے میں کیوں دوسرے کا شکر ادا کروں، ایسا کون سا کارنامہ اس نے انجام دے دیا، ایسا کیا کر دیا، یوں کر کے وہ ہمیں ایک بہت بڑی صفت سے جو ہے دور کر دیتا ہے، رائٹ. تو اللہ کا معاملہ تو اللہ لوگوں کے شکر یا نہ شکری سے بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ایکچولی، ٹھیک ہے. اسے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، گویا فرق پڑتا ہے تو کسے، ہمیں پڑتا ہے. اور یہی پہلی صفت جو یہاں بیان کی گئی حکیم لقمان کی کہ وہ شکر ادا کرنے والے تھے. اب دیکھیے آیت کو تو پھر آپ کو انشاءاللہ بات مزید واضح ہوگی. وَلَقَدْ آتَيْنَا لقمان الحکمہ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی. یعنی
لقمان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے وہ ایک نیک بندے تھے جنہیں حکمت سے نوازا گیا تھا، رائٹ. اور اللہ نے، حکمت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دین کی سمجھ، اور حکمت سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ، اس کی توحید، اس کی عبادت، اس کی اطاعت، اس کا ذکر کرنے پر اس کا شکر ادا کرنا. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حکمت سے مراد فہم، علم اور تدبر ہے. اور بعض نے کہا کہ یہ احکام کے علم اور ان کی معرفت کا حاصل کرنا، یہ بھی حکمت ہے. کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان صاحب علم ہوتا ہے مگر حکمت اس کے پاس نہیں ہوتی ہے. حکمت ایک بہت بڑی دولت ہے، عملے صالح ہیں، آپ بہت کام کرنے والے ہیں، بہت محنتی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن حکمت نہیں ہے. اگر حکمت نہیں ہے تو پھر اس کے اثرات جو ہے نا وہ دیر پا ہو ہی نہیں سکتے. حکمت بہت ضروری ہے. بعض اوقات بہت کم علم والے لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس حکمت ہوتی ہے اور وہ بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں اس حکمت سے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشک جائز نہیں مگر دو شخصوں پر، ایک اس شخص پر جس کو اللہ نے مال دیا اور اس بات کی توفیق اور ہمت بھی عطا کی کہ وہ اسے راہ حق میں صرف کرے، وہاں استعمال کرے. دوسرا اس شخص پہ جسے اللہ نے علم و حکمت عطا کی اور وہ اس کے ذریعے سے فیصلے اور عمل کرتا ہو اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہو. یہ بخاری کی روایت ہے 73، رائٹ. تو یہ ایک ان کی خوبی بیان کی گئی. دوسری، انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کرو، یعنی اس نے تمہارے ہم جنسوں، ہم عمروں، ہم عصروں میں مخصوص انعامات فرما کر فوقیت عطا فرمائی. یعنی اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے لوگوں کے بارے میں فرمایا. اگر آپ سورہ دہر انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے تو اس میں آتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، بلا شبہ ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا، خواہ وہ شکر کرنے والا ہو یا نہ ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھا دیا انسان کو. اب انسان کی مرضی، وہ شکر کرے کرے نہ کرے، مرضی ہے اس کی. تفسیر مظہری میں آتا ہے کہ شکر سے مراد اللہ کی نعمت کو پہچان کر اس کی حمد و ثنا کرنا. قاموس صاحب نے کہا کہ شکر کے معنی ہیں احسان شناسی اور نعمت کو ظاہر کرنا. بعض نے کہا کہ شکر سے مراد اطاعت کے لیے کوشش کرنا، پوشیدہ اور مصیبت کے کاموں سے اجتناب کرنا. قرطبی نے کہا یہ وہ امور جو شکر کی طرف لے جائیں ان میں حلال رزق ہے اور ان سے کم حیثیت کی طرف دیکھنا. ترمذی کی روایت ہے، رائٹ. تو شکر آتا کیسے ہے؟ قناعت کرنے سے آتا ہے، رائٹ. جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، ورع اور تقوی والے بن جاؤ، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے. قناعت کرنے والے بن جاؤ، لوگوں میں سب سے زیادہ شکر کرنے والے ہو جاؤ گے، اور لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، مومن ہو جاؤ گے. پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، مسلمان ہو جاؤ گے. کم ہنسا کرو کیونکہ زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے. ابن ماجہ کی روایت. سبحان اللہ. کئی باتیں اس حدیث میں تو، لیکن اکارڈنگ ٹو ہمارے ٹاپک آپ دیکھیں کہ قناعت جب انسان اختیار کرتا ہے تو اس کے اندر شکر ادا کرنے کی صفت پیدا ہو جاتی. اور قناعت کیا ہے؟ جو مل گیا اس پہ شکر ادا کرنا. اور کیا، اب اور چاہیے اور چاہیے. اور استغفر اللہ، میں اس بات کا بار بار ذکر کرتی ہوں کہ ہماری جنریشن نے اگلی نسلوں کا تو پتہ نہیں کیا کر دیا. بس برے الفاظ نہیں بولنا چاہتی، لٹرلی ہماری جنریشن میں قناعت ہے ہی نہیں. قناعت ہے ہی نہیں. جو ہمارے ماں باپ میں تھی وہ ہم میں نہیں ہے. ہماری جنریشن کو اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، اس کی اور ختم ہی نہیں ہوتی. میں ہمیشہ اگزامپل دیتی ہوں کہ آپ اپنے ماں باپ کے گھروں میں جائیں تو ان کے گھروں میں پرانے پرانے آپ کو برتن تک نظر آتے ہیں، اپنی نانیوں کے بھی نظر آ جاتے ہیں، رائٹ. کہ پرانے ایک لے لی چیز تو بس چل رہی ہے، اسی کو ریپیئر کرا رہے ہیں، اسی کو ٹھیک کرا رہے ہیں، پھر چل رہی ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ یہاں دل بھر جاتا ہے. خیر اب وہ کوالٹی بھی نہیں ہے، وہ تو صحیح ہے، لیکن ہماری بھی کوالٹی خراب ہو چکی ہے. صرف برتنوں یا چیزوں کی کوالٹی نہیں خراب ہے، ہماری بھی کوالٹی خاصی خراب ہو چکی ہے. اور چاہیے اور چاہیے اور ختم ہی نہیں ہوتا. تو اگر قناعت ہوگا تو شکر آٹومیٹکلی آ جائے گا. جو ہے اس پہ خوش. کبھی
کسی معاملے میں دیکھ کے ناشکری ہو رہی ہوتی ہے. مال و متاع تو ہے ہی، کسی کے کپڑے دیکھ رہے ہیں اتنے اچھے اس نے بنا لی، میں تو افورڈ ہی نہیں کر سکتی، ہے اس کے پاس اتنی اچھی جویلری ہے میں کیا کروں، میرے پاس تو ہے ہی نہیں، ہے اس کے تو اتنا اچھا، وہ اس کے بچے اتنے اچھے، وہ اتنا اچھا پڑھ لکھ گئے، میرے بچے تو ایسے. مطلب ہر وقت بس ناشکری 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 ناشکری. تو وہ جو کہتے ہیں نا تھنک پازیٹیو، وہ تھنک پازیٹیو کیا ہے؟ شکر ہے نا، اللہ کا شکر ادا کرنا. جیسا آپ سوچتے ہیں ویسے ہی ہوتا ہے پھر. یعنی جس طرح سے آپ اپنے ذہن کو، اپنے سوچوں کو آپ بناتے ہیں ویسے ہی آپ کل بن کے نکلتے ہیں. یعنی اگر دیکھنا ہے آپ نے اور میں نے کہ میرا فیوچر کیا ہے، تو سوچیں آج آپ کے دماغ میں کیا چلتا ہے. دیٹس یور فیوچر. پازیٹیو ہے تو پازیٹیو ملے گا، نیگیٹو ہے تو نیگیٹو ملے گا. کیوں ہمیں مایوسی سے منع کیا کہ مایوسی کو کفر کا درجہ دیا گیا؟ کیونکہ وہ نیگیٹو باتیں ہوتی ہیں. مایوسی میں آپ نیگیٹیوٹی میں چلے جاتے ہیں، رائٹ؟ تو اس کو اس حد تک بول دیا گیا کہ وہ کفر کا درجہ. شکر ادا کرنے کی توفیق مانگنے سے بھی انسان شکر ادا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. یعنی پتہ یہ چلتا ہے کہ شکر جب آپ ادا کریں تو شکر ادا کرنے اب یہی ہوتا ہے نا کیسے کریں، فطرت میں نہیں ہے، ماحول نہیں ہے، یا ایک ذہن سازی بن گئی ہے، کیا کریں؟ تو اس کے لیے بھی دعا کریں، یا اللہ مجھے شکر کرنے والا بنا دے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا، نبی نے ہاتھ پکڑا، فرمایا اے معاذ قسم اللہ کی میں تم سے محبت کرتا ہوں، قسم اللہ کی میں تم سے محبت کرتا ہوں. پھر فرمایا اے معاذ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا کبھی نہ بھولنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ اپنے ذکر، شکر اور اپنی بہترین عبادات کے سلسلے میں میری مدد فرما. ابو داؤد کی روایت ہے 1522. اور میرا خیال ہے ہم سب اس کو پڑھتے ہیں، رائٹ؟ ہم سب پڑھتے ہیں، لیکن ہم کچھ دعاؤں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں نا کہ ہم اس کو سمجھ کے پڑھ ہی نہیں رہے ہوتے، رٹو طوطے کی طرح پڑھ رہے ہوتے کہ بس ادھر سلام پھیر رہا ہوں، بس اللہ اکبر، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. بس ایک روٹین ہے. لیکن آپ اس پہ توجہ دیں تو پتہ چلے گا ہم اللہ سے کتنی بڑی چیزیں مانگ رہے ہیں. ذکر، شکر اور بہترین عبادت میں اس کی مدد مانگ رہے ہیں، اس سے مدد مانگ رہے ہیں. اور کیا چاہیے؟ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. اور جو کوئی شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے. یعنی شکر کا نفع، شکر کرنے کا فائدہ شکر کرنے والے کی طرف لوٹتا ہے. شکر کرنے والا جو ہے نا وہ روزے دار کی طرح ہوتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا اجر و ثواب میں صبر کرنے والے روزے دار کے برابر ہے. ترمذی کی روایت ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ 2486. اسی طرح ہدایت کی نعمت جو ہے وہ بھی شکر گزاروں ہی کو ملتی ہے. سب کو شکایت ہوتی ہے اللہ ہمیں ہدایت دے، ہدایت چاہیے. شکر ادا کریں، ہدایت خود بخود مل جائے گی. سورہ انعام آیت 53 میں فرمایا نا کہ اور اسی طرح ہم نے انہیں ایک دوسرے سے آزمایا تاکہ وہ کہیں کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہمارے درمیان اللہ نے احسان کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو زیادہ جاننے والا نہیں؟ پتہ یہ چلا کہ شکر جو ہے وہ آپ کی نعمتوں کی حفاظت کرتی ہے، پروٹیکٹ کرتی ہے. وہ قلعہ ہے وہ ہماری نعمتوں کے لیے، رائٹ؟ اور ناشکری کیا ہے؟ وہ توڑ دیتی ہے اس قلعے کو. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کے ساتھ اور نافرمانی کو ترک کرنے کے ساتھ محفوظ کرو. یعنی نعمتیں کب محفوظ ہو سکتی ہے؟ شکر ہو پلس نافرمانی جو اس کو ترک کیا جائے. سورہ ابراہیم میں فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور جب تمہارے رب نے صاف اعلان کر دیا کہ یقیناً اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں ضرور زیادہ دوں گا، اور ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بڑا سخت ہے. اصل چیز ایکچولی ہے کیا ہے ایکچولی چیز؟ اللہ کی آیات پر دل کی گہرائیوں کے ساتھ یقین. سمجھے؟ دل کی گہرائیوں کے ساتھ یقین. سوچے اس میں کوئی مشکل بات ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور دوں گا.
ہے یقین ہمیں؟ اس یقین کی بھی لیے دعا مانگ، یا اللہ مجھے اپنی ذات پر یقین کی توفیق دے. جیسے وہ دعا ہے نا، اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتی ہوں، یا اللہ تو مجھے اپنی محبت عطا فرما. ہمیں کہتے ہیں، ہم پڑھتے رہتے ہیں نا دروس میں کہ اللہ سے محبت کرو. بھائی کیسے کریں محبت؟ ٹھیک ہے پڑھیں گے سمجھیں گے، لیکن لگتا ہے جیسے اندر وہ بات نہیں ہے. ہم لوگوں سے بیگانہ نہیں ہوتے، لاپرواہ نہیں ہوتے. ہم ان سے لاپرواہ یعنی بے نیاز جو کہنا چاہیے نا، کہ اوکے بس صحیح کام، کس کو خوش کرنا ہے؟ اللہ کو خوش کرنا ہے. وہ کیفیت نہیں آتی کہ صرف اللہ کو خوش کرنا. کہیں لوگوں کو خوش کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنے نفس کو خوش کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ پیچھے ہی رہ جاتے ہیں. تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے شکر کرنے کی، شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. تو شکر گزاری کی وجہ سے انسان کا نفس پاک ہوتا ہے اور وہ نیک کاموں میں آگے پھر بڑھتا چلا جاتا ہے. ومن کفر فإن اللہ غنی حمید، اور جس نے ناشکری کی تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے نیاز بہت تعریف والا ہے. جو کوئی شکر ادا نہیں کرتا تو اس کا وبال اسی پر ہے، اور جو کوئی اس کے حکم کی مخالفت کرتا ہے اس کے بارے میں فیصلہ کرنے میں وہ بے نیاز ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی بے نیازی ہے نا، اس سے کون پوچھنے والا، کون اس کو جواب دے گا؟ اس نے تو کسی کو جواب نہیں دینا. ہر کوئی اس کے آگے جواب دے، بٹ وہ کسی کے آگے نہیں. تو اللہ تعالیٰ ناقدروں ناشکروں کی شکر گزاری کا محتاج نہیں ہے. وہ اپنی ذات میں بے پناہ خوبیوں کا مالک ہے. اگر ساری زمین کے انسان جو ہیں وہ ناشکرے بن جائیں تو بھی اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. وہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس سے کوئی پرواہ نہیں. سیدنا ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، تم میرا نقصان نہیں کر سکتے اور نہ مجھے فائدہ پہنچا سکتے ہو. اگر تمہارے اگلے پچھلے اور تمہارے آدمی اور جن سب ایسے ہو جائیں جیسے تمہیں کوئی بڑا پرہیزگار ہو، تو اس سے میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اور اگر تمہارے اگلے اور پچھلے اور سارے جنوں ان سب ایک جیسے ہو جائیں، جیسے ہو جائیں جیسے کہ کوئی بڑا بدکار آدمی ہو، تو بھی میری سلطنت میں کوئی نقصان نہیں ہوگا. مسلم کی روایت ہے 65-72. تو پتہ یہ چلا کہ حکیم لقمان کی یہ اہم ترین خوبی جو وہ بیان کی. اور حکیم لقمان کا ایک واقعہ بھی بڑا مشہور ہے نا، کہ جب وہ غلام تھے ایکچولی، ان کے آقا نے کہا کہ بکری ذبح کر کے سب سے بہترین 2 حصے لاؤ. چنانچہ وہ دل اور زبان نکال کر لے آئے. ایک دوسرے موقع پر ان کے مالک نے ان سے کہا کہ سیم بات کہی اور کہا کہ اب 2 سب سے برے حصے نکال کے لاؤ. تو اس وقت بھی وہ زبان اور دل ہی نکال کر لائے. ان کے مالک نے ان سے سبب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ دونوں صحیح ہوں تو سب سے بہتر ہیں، اور اگر یہ دونوں بگڑ جائیں تو ان سے بری کوئی چیز نہیں ہے. زبان اور دل. اب ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں، کیا حال ہے ہماری زبانوں کا؟ کسی کے آگے تڑ جواب دیتے ہیں یا خاموشی اختیار کر لیتے ہیں؟ کسی کا دل دکھاتے ہیں یا کسی کی مدد کرتے ہیں اپنی زبان سے، اپنے لہجے سے؟ دیکھیں جو آپ کے ساتھ اچھا ہے، آپ اس کے ساتھ اچھے ہیں، اٹس ناٹ اے بگ تھنگ. وہ تو ہونا ہی چاہیے. آپ کو کون سی بڑی بات؟ وہ تو کوئی بھی کر لیتا ہے. یہ کون سی بڑی بات ہے نا، اگر سامنے والا اچھا ہے اور آپ بھی اچھے ہیں. اصل بات تو یہ ہے کہ سامنے والا اچھا نہیں ہے اور آپ تب بھی اچھے ہیں. دیٹس اے مین تھنگ. یہ ہے اصل چیز، اصل کارنامہ تو یہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ایمان دے. تبھی وہ جو میں کہہ رہی تھی نا آپ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بے نیاز کر دے، اس دنیا سے بے نیاز کر دے. واقعی کہ دنیا اور اپنا نفس، ان سے ہماری جان چھڑا دے. اللہ تعالیٰ اپنی محبت دے دے کہ بس اس کے لیے جو بھی کریں. تو پھر سوچئے وہ کام کرنا کتنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. آگے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ اس کو نصیحت کر رہا تھا.
کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ سیدنا لقمان نے چند نصیحتیں اپنے بیٹوں کو فرمائی اور وہ اتنی اہم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن میں شامل کر دیا. سبحان اللہ. سوچیں سبحان اللہ. تو انہوں نے حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور اس کو نصیحت کی کہ یاد وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ. اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور اس کو نصیحت کر رہا تھا، یعنی کہ جب حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور وہ اس کو سمجھا رہے تھے، کیا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے چھوٹے بیٹے. یہ پیار والا انداز ہے، یہ جو ہے نا یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، ایک محبت کا انداز ہے، رائٹ، اور ایک خوبصورت انداز ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارا انداز کیسا ہوتا ہے اپنے بچوں سے بات کرنے کا اگر ان کو کسی بات سے روکنا ہو تو؟ آج سب اپنے اپنے بچوں کو یا بنیا کر کے بولیے گا. ٹھیک ہے نا. میری بیٹی، میری پیاری بیٹی، میری چاند سی بیٹی، میرا بیٹا، میرا شہزادہ ہے. جب آپ اس طرح سے ہی اسٹارٹ کریں گے نا بات کرنا تو وہ آٹومیٹکلی آپ کی طرف متوجہ ہوگی. ٹھیک ہے. تو محبت سے ابتدا کیجیے. جب کوئی بات کرنی ہے، کوئی نصیحت بھی کرنی ہے، تب تو خاص طور پہ خاص طور پہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس پہ بہت ورک کرنے کی ضرورت ہے، بہت ورک کرنے کی ضرورت ہے واقعی میں. خاص طور پہ جب آپ کے بچے یعنی جب کسی کی بھی یعنی ینگ کپل جب اس کائنات میں وجود پذیر ہوتا ہے، ایک نئی شادی ہوتی ہے، تو اس شادی سے پہلے لٹرلی وہ ہم کتنی تیاریاں کرتے ہیں. سوچیں، کہتے ہیں نا شادی کی تیاریاں سالوں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ تیاری کیا ہوتی ہے؟ ایکچولی وہ تیاری کیا ہوتی ہے؟ کپڑے بن رہے ہیں، جیولری بن رہی ہے، جہیز خریدا جا رہا ہے، مال و متاع جمع کیا جا رہا ہے کہ جی شاندار ولیمہ ہو، لوگوں کو شاندار ویلکم کیا جائے. بس یہی تیاری ہوتی نا. لیکن ہونا کیا چاہیے؟ لڑکے کو لڑکی کو دونوں کی تربیت کرنی چاہیے. بیٹے کو احساس دلانا چاہیے کہ تم کسی کی بیٹی لے کر آ رہے ہو. بیٹی کو، بچی کو، لڑکی کو احساس دلانا چاہیے کہ تم بھی کہیں جا رہی ہو، تمہیں وہاں کیسے رہنا ہے. بیٹے کو سمجھانا چاہیے کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں، بیوی کو سمجھانا چاہیے کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں. اس ٹائپ کی کوئی تیاری ہے ہی نہیں سرے سے، رائٹ، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا. تو محبت سے اور پیار سے جب آپ بات کریں گے اپنے بچوں سے تو وہ آپ کی طرف لازم متوجہ ہوں گے. ان پہ ٹرسٹ، ان پہ یقین، یہ ساری چیزیں بہت اہم. یہ ایک الگ ٹاپک ہے ویسے، لیکن جتنا آپ بچوں کے اندر یہ ڈیولپ کریں گے کہ مجھے تم پر ٹرسٹ ہے، وہ اتنا ہی آپ کو ریٹرن کریں گے. رائٹ. سبحان اللہ. خیر، تو یہاں بات ہو رہی تھی کہ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے مخاطب کر کے کہا یا بنیا لا تشرک باللہ. ہم لوگ کہتے ہیں اپنے بچوں سے لا تشرک، اے میرے پیارے بیٹے کبھی شرک نہ کرنا، کیونکہ سب سے پہلا حق اللہ کا ہے. اس کے حق میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کرنا. ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کے لیے، اسی کے لیے عبادت کو خالص کرنا. انہوں نے اپنے بیٹے کو کس کا حکم دیا؟ اخلاص کا حکم دیا. ان الشرک لظلم عظیم، بلا شبہ شرک یقیناً بہت بڑا ظلم. یعنی شرک سے ڈراتے ہوئے لقمان حکیم نے کہا کہ یہ ایسا ہلاکت کرنے والا گناہ ہے کہ اس کے مقابلے کا کوئی اور گناہ ہے ہی نہیں. اس لیے ہمیشہ شرک سے بچنا ہے. سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آیت وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اتری تو صحابہ اکرام لرز گئے اور کہنے لگے ایسا کون ہے کہ جس نے اپنے نفس پر ظلم نہ کیا ہوگا، یعنی اس سے گناہ نہ ہوا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو تم خیال کر رہے ہو. اس آیت میں ظلم کا مطلب ہے کہ جو لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. اسی آیت کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، یعنی اس کا حوالہ دیا انہوں نے. بخاری کی روایت ہے 4629. تو اس کے ظلم عظیم ہونے کی وجہ یہ کہ اس شخص سے بڑھ کر کوئی برا ہے ہی نہیں جو مٹی سی بنی ہوئی مخلوق کو کائنات کے برابر لا کے کھڑا کر دے. کسی انسان کو یا کسی بت کو
یہ سب سے بڑا ظلم. مجھے اس پہ جب بھی میں ایسی آیات پڑھتی ہوں تو مجھے ایک دو لوگوں کی شکل یاد آ جاتی ہے جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کیوں کسی کافروں کو جہنم میں ڈالے. ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے، بعض اوقات سمجھانا بڑا مشکل ہو رہا ہوتا ہے. نہیں، وہ تو غفور الرحیم ہے. کیسے شیطان گھماتا ہے انسان کو نا. یقیناً وہ غفور الرحیم ہے، تبھی تو جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں. لیکن اللہ کے یعنی ہم اپنے حق کے معاملے میں تو بڑے سخت ہوتے ہیں. یہ میرا حق ہے، دیٹس مائی رائٹ. رائٹ. لیکن اللہ کے معاملے میں کیا کہتے ہیں، وہ تو غفور الرحیم ہے. اس کو ساری زندگی کے انسان جو ہے اس کی نافرمانی کرتے رہے، اس کو الہ ہی نہ مانے، اور وہ بھی جنت میں چلا جائے. کیسی بات ہے. کیسا انسان کو شیطان جو ہے گھماتا ہے. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اور میرے اور آپ کے درمیان کجاوا کی پچھلی لکڑی کے سوا اور کوئی چیز حائل نہیں تھی. اس حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ. میں بولا یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے. پھر آپ تھوڑی دیر چلتے رہے. پھر فرمایا یا معاذ. میں بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں آپ کی اطاعت کے لیے. پھر تھوڑی دیر چلے. اس کے بعد پھر فرمایا یا معاذ. میں نے عرض کیا حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اطاعت کے لیے تیار ہوں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم ہے اللہ کے اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں پر حق یہ ہے کہ بندے خالص اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر چلتے رہے. اس کے بعد فرمایا معاذ. میں نے عرض کیا حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اطاعت کے لیے تیار ہوں. آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے جب کہ وہ یہ کام کر لیں؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ علم رکھتے ہیں. فرمایا پھر بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے. بخاری کی روایت ہے 5967. رائٹ. یعنی اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے شخص کو عذاب سے محفوظ رکھے. رائٹ. اور آپ دیکھیں یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی، دل تو چاہ رہا ہے اس پہ لمبی بات کروں، لیکن مختصر یہ کہ صحابہ اکرام کا کیا طریقہ تھا نا کہ وہ آواز دے رہے ہیں اور وہ فوراً کہہ رہے میں حاضر ہوں. پھر کچھ نہیں آگے سے کچھ کہنا، بلکہ چپ. پھر آواز دی، پھر حاضر ہوں، پھر چپ. کوئی آرگومنٹ نہیں، کچھ نہیں. اور جب سوال کیا جا رہا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو اللہ کے رسول کو زیادہ پتا ہوگا. آگے سے اپنی طرف سے آئی تھنک کہ ایسا ہے، آئی تھنک کہ ویسا ہے. نہیں، ایسا کچھ نہیں. کس قدر اطاعت، کس قدر اطاعت. سبحان اللہ. آگے دیکھیں آیت 14 میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے انسان کو وصیحت کی. اور ہم نے انسان کو وصیحت کی یعنی اللہ نے اس سے عہد لیا، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. بِوَالِدَيْهِ یعنی اس کس کے بارے میں؟ والدین کے بارے میں. یعنی اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، جیسا کہ فرمایا نا سورہ بنی اسرائیل میں آپ نے پڑھا تھا کہ میرے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر آپ کے پاس ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان دونوں کو اف تک نہ کہو، اور نہ ہی ان کو جھڑکو، اور ان سے عزت والی بات کرو. سبحان اللہ. ماں باپ کے لیے کس قدر حکم ہے نا. اللہ تعالیٰ جن کے ماں باپ ہیں اس دنیا میں ان کی خدمت کرنے کی توفیق دے. آگے فرمایا حملتہ امہ وہنًا علی وہن، اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے اٹھایا. یعنی اللہ رب العزت نے اس سبب کا ذکر یہاں فرمایا جو ماں کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ بنتی. کیا مطلب ہے دکھ پر دکھ اٹھایا؟ پیٹ میں جو رکھا، اس کو کھانے کو جی نہیں چاہتا، کھا لیتی ہے تو دل مت لانے لگتا ہے، قے ہو جاتی ہے، اور بے شمار تکلیفیں. آپ میں سے اکثریت مائیں بیٹھی ہیں یہاں، سب جانتے ہیں کہ جب ایک حمل ٹھہرتا ہے تو کتنی زیادہ ایک تکلیف میں ہوتی ہے عورت. کمزوری اور حمل کا بوجھ اٹھا کر مشقت کرتی ہے سارا دن. اور صرف یہی نہیں بلکہ حمل کے بعد جب ڈیلیوری کا وقت ہوتا ہے وہ وقت بھی کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد بھی آسان نہیں ہے ایک بچے کو پالنا. تو اللہ نے ایسی دل میں محبت ڈالی ہے کہ وہ ماں جو ساری رات بچوں کو جگاتا ہے
اگلے دن پھر تیار ہوتی ہے اپنے بچے کی خدمت کرنے کے لیے، سارا دن بوجھ اٹھا کر دن بھر گزارتی ہے، حمل کے وقت سے گزرتی ہے، راتوں کو جاگ کر بچوں کی پرورش کرتی ہے، دن بھر اس کی خدمت میں لگی رہتی ہے۔ کیا بہترین حسن سلوک اختیار کرتی ہے ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا پھر کون؟ کہا تمہارا باپ۔ بخاری کی روایت ہے 5971۔ ایسے تو نہیں کہہ دیا نا، ہے کوئی وجہ نا۔ اور یہاں پر اس کلاس میں، لائیو کلاس میں خاص طور پہ زیادہ تر ایسی خواتین ہیں جو سب میرڈ ہیں، رائٹ؟ تو میں یہاں پر کہوں گی کہ آپ صرف اپنی ماں کے لیے نہیں سوچا کریں، اپنی شوہر کی ماں کے لیے بھی ویسے ہی سوچا کریں۔ دیکھیں، ایک جو محبت ہے وہ تو اللہ نے جیسے ڈال دی ہے، وہ تو نہیں کوئی کسی کی جگہ لے سکتا نا۔ جو آپ کو محبت اپنی بہن سے، وہ کسی اور سے نہیں ہو سکتی، جو ماں سے ہے وہ کسی اور سے نہیں ہو سکتی۔ اٹس نیچرل، اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے، لیکن خدمت تو کر سکتے، خیال تو کر سکتے، رائٹ؟ اپنی بہو کی ماں کے لیے بھی ویسے ہی سوچے، اپنے داماد کی ماں کے لیے بھی ویسے ہی سوچے جیسے آپ اپنی ماں کے لیے سوچتے، کیونکہ ماں تو ماں ہے، چاہے وہ آپ کی ہو یا کسی اور کی، ماں تو ماں ہے۔ جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسرے کے لیے پسند کریں، رائٹ؟ کیونکہ اگر ایسا نہیں ہے تو یہ منافقت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں، اور پھر آپ نے کہا کہ تمہارا باپ۔ تو اولاد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے اپنے رب سے بھی دعا کر لیں، کثرت سے دعا کرنی چاہیے۔ آپ نے بنی اسرائیل میں پڑھا تھا نا کہ ان کے آگے اپنے بازوؤں کو جھکا کے رکھو، اور ہم نے تفسیر میں وہاں پڑھا تھا کہ جھکانے سے مراد یہ ہے کہ جیسے کوئی خادم نہیں ہوتا، ایسے جھکا کے رکھو اپنے کندھوں، اور پھر دعا سکھائی تھی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے۔ بخاری کی روایت ہے 2548۔ تو آپ کسی کو ایسا کچھ کرتے ہوئے دیکھیں تو اسے یاد دلائیں، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کے شوہر بھی ہو سکتے ہیں نا، کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں، نہیں، ان کو احساس دلائیں آپ کی ماں ہے، جنت ہے آپ کی، ہماری جنت ان کے پیچھے، ان کی جنت وہاں، پھر ہمارے بیٹے کی جنت ہم، کیا سائیکل ہے پورا، رائٹ؟ اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بنایا ہوا ہے۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں، یعنی وہ اپنی ماں کی پرورش، کفالت اور ریاضت کا محتاج ہوتا ہے۔ کیا اس ہستی کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا جائے جو اتنی محبت کرتی ہے اپنے بچے سے، جو شدید محبت کے ساتھ اپنے بچے کی خاطر سختیاں برداشت کرتی ہے؟ کیا اس کی اولاد کو، اس کے بیٹے کو اس کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید اور وصیت نہیں کرنی چاہیے؟ اور بات وہیں پر نہیں ختم ہوتی کہ پیدا ہو گیا اور بس ختم نہیں، دودھ پلانے کا حکم بھی دیا گیا۔ سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا تھا نا، آیت 233 میں، اور مائیں اپنے اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، یہ اس لیے جو ارادہ رکھے کہ ریاضت کی مدت کو پورا کرے، رائٹ؟ تو 2 سال وہ اپنا خون جگر جو ہے اپنی اولاد کو پلاتی ہے، اور ضرور بالضرور ماؤں کو یہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ نعمت ہے جو آپ کے سوا کوئی اور نہیں دے سکتا۔ جو خواتین ایسا سوچتی ہیں کہ جی ہمارا فگر خراب ہو جائے گا اور پتہ نہیں کیا کچھ، یا نہیں، یہ وہ نعمت ہے جو آپ کے سوا کوئی اور دے ہی نہیں سکتا، اور اس کے جو فوائد ہیں وہ آپ کو نظر آتے ہیں۔ ایک ماں کا دودھ پیے ہوئے بچہ اور ایک ڈبے کے دودھ پیے ہوئے والے بچے، ان کی صحت میں ڈفرنس ہوتا ہے، شدید ڈفرنس ہوتا ہے۔ تو یہ وہ نعمت ہے جو آپ کے سوا کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ اپنے بچے کو اپنی اس بہترین نعمت سے دور نہ رکھے، اور آگے کی نسلوں کو اس کی نصیحت کرے، ٹھیک ہے؟ تکلیف ضرور ہے، لیکن تکلیف میں آسانی ہے۔ انشکر لی
کہ میرا شکر ادا کرو، یعنی میرے حقوق ادا کرو، میری بندگی، میری اطاعت عبدیت کو قائم کر کے میرا شکر ادا کرو، میری دی ہوئی نعمتوں کو گناہوں کے کاموں میں استعمال نہ کرو۔ ولی والدیک، اور اپنے والدین کا بھی، یعنی اپنے والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، ان سے نرمی سے بات کرو، عاجزی سے بات کرو، ان کی عزت کرو، ان کی ذمہ داریوں کو اٹھاؤ، ان کے ساتھ بھلی بات کرو، ان کی خدمت کرو، ان کو وقت دو، ان کے ساتھ برا سلوک نہ کیا جائے، ان کے ساتھ احسن کلام کیا جائے، اچھے طرز عمل سے ان کا شکر ادا کیا جائے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ میں آپ سے ہجرت اور جہاد کی بیعت کرتا ہوں اور اللہ سے اس کا اجر چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تیرے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ انہوں نے کہا دونوں زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا تو اللہ سے اجر چاہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا تو اپنے ماں باپ کے پاس لوٹ جا اور ان سے نیک سلوک کر۔ مسلم کی روایت ہے 6506۔ اور ایک واقعہ آتا ہے، بہت طویل ہے لیکن میں چاہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی لڑکا جھولے میں یعنی شیرخواری میں نہیں بولا مگر 3 لڑکے بولے، ایک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، دوسرے جری کا ساتھی، اور جری جو ہے ان کا قصہ یہ ہے کہ وہ ایک عابد شخص تھا، سو اس نے ایک عبادت خانہ بنایا اور اس میں وہ رہتا تھا۔ اس کی ماں آئی اور وہ نماز پڑھ رہا تھا، ٹھیک نا، یعنی نفل پڑھ رہا ہوگا، تو ماں نے اسے پکارا اے جریج، وہ بولا اے رب میری ماں پکارتی ہے اور میں نماز میں ہوں۔ آخر وہ نماز میں ہی رہا اور اس کی ماں پھر گئی، یعنی پھر چلی گئی وہ۔ پھر دوسرا دن آیا، پھر آئی، پھر پکارا اے جری، وہ بولا یا اللہ میری ماں پکارتی ہے اور میں نماز میں ہوں۔ آخر وہ نماز میں ہی رہا، یعنی نماز نہیں توڑی اس نے۔ اس کی ماں بولی یا اللہ اس کو مت مارنا جب تک بدکار عورتوں کا منہ نہ دکھے۔ پھر بنی اسرائیل نے جری کا اور اس کی عبادت کا چرچا شروع کر دیا، اور بنی اسرائیل میں ایک بدکار عورت تھی جس کی خوبصورتی سے مثال دیتے تھے لوگ۔ وہ بولی اگر تم کہو تو میں جری کو بلا میں ڈال دوں، مشکل میں ڈال دوں یعنی۔ پھر وہ عورت جری کے سامنے گئی لیکن جری نے اس کی طرف نہ دیکھا۔ آخر وہ ایک چرواہے کے پاس آئی جو جری کے عبادت خانے کے پاس ٹھہرا ہوا تھا اور اجازت دی اس کو اپنے سے صحبت کرنے کی۔ اس نے صحبت کی، وہ پیٹ سے ہو گئی، بچہ جنا تو بولی کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ لوگ یہ سن کر ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اس کا عبادت خانہ گرا دیا جائے اور اس کو مارنے لگے۔ وہ بولا کیا ہوا تم کو؟ انہوں نے کہا کہ تو نے زنا کیا اس بدکار عورت سے اور وہ ایک بچہ بھی جنی ہے تجھ سے۔ انہوں نے کہا وہ بچہ کہاں ہے؟ لوگ اس کو لائے، انہوں نے کہا ذرا مجھ کو چھوڑو میں نماز پڑھ لوں۔ پھر نماز پڑھی اور آئے اور اس بچے کے پاس اور اس کے پیٹ کو ایک گھونسا دیا اور بولا اے بچے تیرا باپ کون ہے؟ وہ بچہ بول پڑا فلانا چرواہا ہے۔ یہ لوگ سن کر پھر دوبارہ ان کی طرف دوڑے اور ان کو چومنے چاٹنے لگے اور کہنے لگے تیرا عبادت خانہ ہم سونے سے بنا دیتے ہیں۔ وہ بولا نہیں، مٹی سے بنا دو جیسا تھا۔ لوگوں نے بنا دیا۔ تیسرا ایک بچہ اور تھا جو اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا کہ اتنے میں ایک سوار نکلا اور عمدہ جانور پر پوشاک والا تھا، تو اس کی ماں نے کہا اے اللہ یا اللہ میرے بیٹے کو ایسا کرنا۔ بچے نے یہ سن کر چھاتی چھوڑ دی اور اس سوار کی طرف دیکھا اور کہا یا اللہ مجھ کو ایسا نہ کرنا، پھر چھاتی میں جھکا اور دودھ پینے لگا۔ سیدنا ابو ہریرہ نے کہا کہ گویا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے دودھ پینے کی نقل کرتے تھے، اس طرح یہ کہ کلمے کی انگلی اپنے منہ میں ڈال کر چوستے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر لوگ ایک لونڈی کو لے کر نکلے جس کو مارتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ تو نے زنا کرایا اور چوری کی ہے۔ وہ کہتی ہے اللہ مجھے کفایت کرے، وہی میرا وکیل ہے۔ بچے کی ماں بولی یا اللہ میرے بچے کو اس لونڈی کی طرح نہ کرنا۔ یہ سن کر بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور اس لونڈی کی طرف دیکھا اور کہنے لگا یا اللہ مجھے اس لونڈی کی طرح کرنا۔ اس وقت ماں اور بیٹے میں گفتگو ہوئی۔ ماں نے کہا کہ جب ایک شخص اچھی شکل صورت والا نکلا اور میں نے کہا یا اللہ میرے بیٹے کو ایسا کرنا، تو نے کہا یا اللہ مجھے ایسا نہ کرنا، اور لونڈی کو لوگ مارتے جاتے اور کہتے جاتے تو نے زنا کیا ہے، چوری کی ہے، تو میں نے کہا یا اللہ میرے بچے کو اس طرح نہ کرنا، تو کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے اسی طرح کرنا، یہ کیا بات ہے؟ بچہ بولا وہ سوار ایک ظالم شخص تھا، میں نے دعا کی یا اللہ مجھ کو اس کی طرح نہ کرنا۔ اور لونڈی پر لوگ تہمت لگاتے ہیں
تہمت لگا رہے تھے، کہتے ہیں کہ تو نے زنا کیا، چوری کی، حالانکہ اس نے نہ زنا کیا نہ چوری کی۔ میں نے کہا یا اللہ مجھے اس کی مثل بنا دینا۔ یہ مسلم کی روایت ہے 6509۔ تو ان واقعات سے، خاص طور پہ جو پہلا واقعہ تھا، اس سے آپ ماں کی دعا اور بد دعا کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وہ اتنی تکلیف پہنچی ہوگی اس ماں کو کہ اس کے منہ سے ایسی بات نکل گئی۔ اس لیے ایز اے مدر ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ اپنے بچوں کو کبھی بد دعا مت دیجیے۔ غصے میں کتنا بھی وہ آپ کو تنگ کر رہے ہو، پریشان ہو، کبھی کوئی بات منہ سے نہ نکالیں، کبھی نہیں، نیور ایور۔ بعض اوقات مائیں جو ہیں بہت کچھ بول جاتی، کیا پتا وہ دعا قبول ہو جائے۔ دیکھیں وہ ایک نیک آدمی تھا، اس کی ماں، اور وہ نماز پڑھ رہا تھا، رائٹ؟ اور حکم ہے نا نفل نماز میں تو خاص طور پہ کہ اگر ماں باپ آواز دے تو آپ توڑ کے جا سکتے ہیں، رائٹ؟ تو سبحان اللہ، پتہ یہ چلا کہ ماں کا بلند درجہ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اسی طرح سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا ضرور بتائیے۔ آپ نے بتایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ٹیک لگائے ہوئے تھے، اب آپ سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا آگاہ ہو جاؤ، جھوٹی بات بھی اور جھوٹی گواہی بھی سب سے بڑا گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور جگہ بھی آپ نے فرمایا نا کہ جس نے اپنے والدین میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا تو اس کے میں مفہوم بیان کر رہی ہوں کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی آپ نے ایک طرح سے اس کے لیے بد دعا دی۔ آیت کا آخری حصہ دیکھیے، الی المصیر، میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ کس کو؟ انسان کو، کتنا بھی اکڑ لے، کتنا بھی کچھ کر لے اس دنیا میں، فائنلی تو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے، اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ آخری ٹھکانہ کیا ہے انسان کا؟ لوٹ کے اللہ کے پاس، اور ساتھ میں کیا جائے گا؟ اعمال، پورا پورا جو ذمہ داریاں دی گئیں اس کے سوالات، کیا پورے کیے نہیں کیے، حکم مانا نہیں مانا، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کیا نہیں کیا، سب کچھ ہوگا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ شعور دلایا ہے کہ والدین کے ساتھ تعلق عارضی ہے، جبکہ اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ ہمیشہ 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 کے لیے۔ چلیں یہ 2-3 آیات کی تلاوت سنتے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ دونوں تجھ پر بوجھ ڈالیں، دباؤ ڈالیں، یعنی اگر ماں باپ دونوں کوشش کریں، دباؤ ڈالیں، کیا کس بات کی؟ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ میرے ساتھ تو کسی کو شریک کرے جس کا تجھے علم بھی نہیں، پھر ان دونوں کی اطاعت نہیں کرنا۔ یعنی والدین اگر شرک کی طرف ترغیب دیں تو ان کے نقش قدم پر نہیں چلنا ہے، ٹھیک ہے نا؟
سیدنا علی نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر لشکر روانہ کیا اور اس کا امیر ایک انصاری صحابی کو بنایا اور لشکریوں کو حکم دیا کہ سب اپنے امیر کی اطاعت کریں۔ پھر امیر کسی وجہ سے غصے ہو گئے اور اپنی فوجیوں سے پوچھا کیا تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اطاعت کا حکم نہیں فرمایا تھا؟ سب نے کہا ہاں فرمایا تھا۔ انہوں نے کہا پھر تم سب لکڑیاں جمع کرو۔ انہوں نے لکڑیاں جمع کی تو امیر نے حکم دیا کہ اس میں آگ لگا دو اور انہوں نے آگ لگا دی۔ اب انہوں نے حکم دیا کہ اس میں کود جاؤ۔ فوجی کود جانا ہی چاہتے تھے کہ ان میں سے بعض نے بعض کو روکا اور کہا کہ ہم تو اس آگ ہی کے خوف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے۔ ان باتوں میں وقت گزر گیا اور آگ بھی بجھ گئی۔ اس کے بعد امیر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ جب اس کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ اس میں کود جاتے تو پھر قیامت تک اس میں سے نہ نکل سکتے تھے۔ تو اطاعت کا حکم اس واقعے سے پتہ کیا چل رہا ہے کہ اطاعت کا حکم جو کیا ہے صرف نیک کاموں کے لیے۔ بخاری کی روایت ہے 4340، یعنی اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی خدمت کرنے کا حکم ضرور دیا، لیکن اگر وہ شرک کی بات کریں گے، غلط بات کریں گے تو پھر اس پہ بات کو آگے نہیں بڑھانا ہے، اس پہ عمل نہیں کرنا ہے۔ وما صاحبہما فی الدنیا معروفا، اور دنیا میں ان دونوں کے ساتھ معروف طریقے سے برتاؤ کرتے رہنا، یعنی دنیا میں ان کے ساتھ معروف طریقے سے رہنا ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے، دنیا میں ان سے پیار و محبت کے ساتھ رہنا ہے، احسان کے بدلے احسان کرنا ہے۔ سمجھے آپ یہ دیکھیں ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ کہاں اللہ کے ساتھ اگر کوئی شرک کر رہا ہے تب بھی اگر وہ ماں باپ ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کون سا دین ہے ایسا؟ چاہے وہ کچھ بھی کر رہے ہوں، لیکن کہا کیا جا رہا ہے؟ شرک کتنی بڑی چیز ہے، لیکن معاملہ کیا دیا جا رہا ہے کہ نہیں، تم نے ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی ہے، تمہیں ان کا پھر بھی ان کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ درست رکھنے۔ وَاتَّبِعِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور اس کے راستے پر چلو جس نے میری طرف رجوع کیا، پھر میری طرف ہی تمہارا پلٹنا ہے، میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ اب وہ کون سا راستہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو، یعنی اس راستے کی پیروی کی جائے جو اللہ تک پہنچا دیتا ہے، وہ محمد کی پیروی ہے، توبہ اور اخلاص کا راستہ ہے، رائٹ؟ یعنی سارے جہان والوں کو بیسیکلی یہاں پر وصیت کی گئی ہے کہ انبیاء اور صالحین کی پیروی کی جائے، کیونکہ جب آپ نیک لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں اور ان کے ساتھ رہتے ہیں نا تو کیا ہے کہ چلنا آسان ہوتا ہے دین پر، رائٹ؟ ثم الیہ مرجعکم، پھر میری طرف ہی تمہارا پلٹنا، یعنی فرما بردار ہو یا نافرمان، ہر صورت میں پلٹنا تو اللہ ہی کی طرف ہے۔ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم عمل کرتے تھے، یعنی اللہ سے کسی کا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے آگے ہر بات کھلی ہوئی ہے۔ آگے فرمایا یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اے میرے چھوٹے بیٹے۔ اچھا آپ دیکھیں اب حکیم لقمان کی بات چل رہی تھی، بیچ میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی اور والدین کا ذکر کیا الگ سے، رائٹ؟ اور فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے، یا بنیا، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، یعنی رائی کے دانے کے برابر کا بھی عمل ہو نا، اس کی بات کی جا رہی ہے یہاں۔ یعنی حکیم لقمان جو تھے انہوں نے اللہ کی جو صفت ہے نا لطیف اور خبیر، جس کا یہاں آخر میں ذکر آ رہا ہے، اس کا شعور دلایا ہے کہ اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر ہو، جو بہت ہی چھوٹا اور حقیر ذرے کے برابر ہے۔ رائی آپ کے یہاں استعمال ہوتی ہے؟ میرے یہاں تو نہیں ہوتی تھی، لیکن ابھی اتفاق سے مجھے پچھلے دنوں لانا پڑا، اور میں ہمیشہ رائی کے دانے کو کمپیئر کرتی تھی اس سے، کلونجی کا جو دانہ ہوتا ہے اس سے، لیکن جب میں نے دونوں کو ساتھ رکھا تو وہ تو بہت ہی چھوٹا ہے، کلونجی کا دانہ تو اس کے آگے بڑا ہے۔ آج اگر گھر میں ہے تو دیکھیے گا، نہیں ہے تو خریدیے، ایک چھوٹا سا پیکٹ خریدیے رائی کا، اور پھر دیکھیے وہ اتنا ایک دم ڈاٹ کے برابر ہوتا ہے وہ، سبحان اللہ۔ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ، بس وہ کسی چٹان میں ہو، یعنی وہ ذرہ،
وہ رائی کا دانہ کسی چٹان کے درمیان میں بھی چلا جائے، او فی السماوات یا آسمانوں میں یعنی ستاروں اور سیاروں کے درمیان یا کہیں بھی، او فی الارض یا زمین میں، اللہ اکبر، یعنی زمین کے اوپر یا زمین کی تہوں میں، یأتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو لے کر آ جائے، اس رائی کے دانے کو لے کر آ جائیں گے۔ وہ حدیث ہے نا، میں تو اس کے لیے حدیث کا ذکر آیا گھر پہ، تو کہ رائی کے برابر بھی غرور ہوگا تو اس کا انجام برا ہے، مفہوم بیان کر رہی ہوں، تو یا ریاکاری سے ریلیٹڈ کوئی ایسی بات ہے نا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو واضح کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی رائی کے برابر بھی کوئی عمل ہے، اچھا یا برا جو بھی ہے، اور وہ اتنا بڑا آسمان، آسمان پر آسمان، اتنی بڑی زمین، زمین در زمین، وہاں بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو یأتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن انصاف کے ترازو نصب کرے گا تو ظلم اور گناہ کو حاضر کر دیا جائے گا اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ سورہ انبیاء میں آتا ہے کہ ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے، پھر کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا، اور اگر رائی کے دانے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ سورہ زلزلات میں تو پڑھتے ہی ہیں نا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو جو ذرہ برابر، تو آپ وہاں پر تو اور ذرے کی بات ہو رہی، جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر بھی بدی کرے گا وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ استغفر اللہ، ان اللہ لطیف خبیر، یقیناً اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، باخبر ہے۔ یعنی وہ آنکھ سے نظر نہ آنے والی چیزوں کو بھی دیکھتا ہے، وہ تاریک رات میں چیونٹیوں کی چال کو بھی دیکھ سکتا ہے، وہ کالی رات کے اندھیرے میں مچھر کو اس کے پر پھیلاتے ہوئے بھی دیکھ لیتا ہے، جو اس کی رگیں اس کے سینے میں بھی دیکھ سکتا ہے، اس کے دماغ، اس کی باریک ہڈیوں کے بیچ اور اس کے حلق کے رگوں میں خون دوڑتے ہوئے ہیں، اور ایک جوڑ سے دوسرے جوڑ تک جاتے ہوئے بھی اس خون کو دیکھ سکتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے، وہ لطیف الخبیر ہے جو اپنے بچے جو بچے کو ماں کے پیٹ کے اندرونی اندھیروں میں پرورش پاتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اس کی حرکات اس کی اتنی تیز ہے کہ وہ تمام مخلوقات کو سمندر کی تاریک گہرائیوں کے نیچے سے بھی دیکھ سکتا ہے۔ اگر کوئی باریک سے باریک ذرہ بھی چٹان کے اندر ہو، اللہ کے علم میں ہے وہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی کسی ایسی ٹھوس چٹان میں جا کر عمل کرے جس کا نہ کوئی دروازہ ہو نہ کوئی سوراخ، اس کو بھی اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دے گا، خواہ وہ نیک ہو یا بد۔ مسند احمد کی روایت۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا تقوی، اپنا ڈر، اپنا خوف عطا فرمائے۔ ہم نے جیسے ابھی شروع میں بات کی نا کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں شکر کرنے والا بنا، ہمیں یہ بھی دعا کرنی چاہیے اللہ مجھے اپنا ڈر عطا فرما، مجھے اپنا ڈر عطا فرما، لوگوں کا ڈر، اپنے نفس کا ڈر نہ ہو۔ یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے چھوٹے بیٹے۔ آج یہ ساری نصیحتیں نا اپنے بھی اپنے بچوں کو کرنی، لیکن ذرا موقع محل دیکھ کے کیجیے گا، حکمت سے کام لیجیے گا، ایسا نہ ہو بچے کہیں کہ بس سر نہ پکڑ لیں۔ تو ایک ایک کر کے، دو دو کر کے اس کو لکھیں، اور کسی دن ایک بات کر دی، کسی دن دو بات کر دی، دیکھ کے وقت اور حالات اور مزاج۔ بہرحال اب فرمایا کہ اے میرے چھوٹے بیٹے نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو اور برائی سے رکو، اور جو مصیبت تم پر آئے اس پر صبر کرو۔ کتنے سارے یہاں پر بات ہو گئی نا، نماز قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا اور مصیبت پر صبر کرنا۔ کیوں؟ یقیناً یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے۔ کر لیتے، مجھے پتا ہے آپ لوگ وہ ہو رہے ہوں گے، میں بھی سمجھ تھی ختم ہو جائے گا، لیکن یہ کافی لمبا ہو گیا سبق۔ ابھی کر لوں اس کو 3 آیات اور، کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ کم سے کم 15-20 منٹ تو لوں گی میں آپ لوگ کے، اور بتائیے۔ کر لیتے ہیں، تھوڑی سی ہمت پکڑ لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، کر لیں۔ آئی نو آپ لوگ بیزی ہوں گے بٹ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
فرمایا یا بنیا اقیم الصلاح، اے میرے چھوٹے بیٹے نماز قائم کرو، یعنی حکیم لقمان نے نماز کی ترغیب دی کہ یہ سب سے بڑی بدنی عبادت ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دین کی اصل اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے اور اس کی کوہان کی چوٹی جہاد ہے۔ ترمذی کی روایت ہے 2660۔ اگلا حکم کیا دیا؟ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوف، اور نیکی کا حکم دو، یعنی لوگوں کو اللہ کی اطاعت اور اس کے احکام کی اتباع کا حکم دو۔ اور پھر وَنْہَ عَنِ الْمُنْکَر، اور برائی سے روکو، یعنی لوگوں کو اللہ کی نافرمانیوں اور حرام میں پڑنے سے روکو۔ ٹھیک ہے نا، سورہ توبہ میں بھی یہی بات آئی ہے کہ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ تو یہ آیت جو ہے نا اس بات پر دلیل ہے کہ نیکی پر عمل کر کے اور برائی کو ترک کر کے خود اپنی ذات کی تکمیل بھی کی جائے اور پھر نیکی کا حکم بھی دیا جائے، یعنی دوسروں کی بھی فکر کی جائے، یہ نہیں کہ بس اپنا مصلی، اپنی نماز اور بس ہم ٹھیک ہو جائیں، نہیں، لیکن جب آپ دوسروں کو بھی اس راہ پر چلانے کا سوچتے ہیں، حکم دیتے ہیں یا انہیں سمجھاتے ہیں تو لا محالہ آزمائش آتی ہے، یعنی پھر لوگ برا مانتے ہیں، انہیں برا لگتا ہے اور یہاں پر پھر نفس کی مشقت ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا گیا کہ صبر کرو، صبر کا بھی حکم دیا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور یہ بات احساس دلائی گئی کہ جو مصیبت بھی تم پر آتی ہے اس پر صبر کرو۔ اور صبر کو کیا کہا گیا؟ اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یقیناً یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے، یعنی کیا نماز قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اللہ کی طرف بلانے میں لوگوں کی دی ہوئی اذیتوں پر صبر کرنا، یہ بڑا کام ہے اور یہ بہت خوش نصیب لوگوں کو میسر ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کاموں کی توفیق اولو العزم لوگوں کو دیتے۔ تو یعنی حکیم لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت سے ایک میسج جو اور ملتا ہے وہ یہ کہ یہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا بچہ نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا۔ اسلام میں معاشرے کی اصلاح ایسے ہی ہوگی نا جب ہر باپ اپنی یہ ذمہ داری پوری کرے گا، یعنی ماں کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہاں پر باپ کی ذمہ داری کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح سے یہاں پر اپنے بیٹے کو سمجھا رہے۔ آگے فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں سے منہ پھیر کے بات نہ کرو، یعنی جب تم لوگوں سے بات کرو تو انہیں حقیر جان کر غرور سے منہ نہ پھیرو۔ وَلَا تُسَعِّرْ، سواد عین اور را سے مشتق ہے، یہ جو اونٹ کی ایک بیماری ہے ایکچولی، اور جس سے اس کی گردن جو ہے نا مڑ جاتی ہے، جیسے لوگوں میں لقوا بیماری ہو جاتی نا جس سے چہرہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، تو مراد رخ پھیر لینا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو آپ آسان لفظوں میں سمجھیں، مقصد تکبر نہ کرو، یعنی جب لوگ آپ سے کلام کریں تو ان سے منہ نہ موڑا جائے، لوگوں سے کیا کرنا چاہیے، اس کے برعکس خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئے، پیار اور نرمی سے پیش آیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا بھی نیکی ہے، اور تہہ بند لٹکانے سے بچنا، کیونکہ یہ غرور کی نشانی ہے اور غرور اللہ کو پسند نہیں ہے، یعنی غرور نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو حقیر جانا جائے، اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے۔ یہ تہہ بند کی کیا بات، یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا بادشاہوں کے لباس ہوتے ہیں تو ان کا کپڑا جو پیچھے سے زمین کو رگڑ کھا رہا ہوتا ہے، اور پچھلے دنوں کچھ ایسا فیشن بھی آیا ہوا تھا، رائٹ، آئی ڈونٹ نو اب ہے کہ نہیں ہے، لیکن مجھے 1-1.5 سال پرانی بات ہے، سنا تھا کہ ایسا لباس آیا ہے کہ جو آپ کا زمین میں رگڑا رہا ہے، تو یہ ناپسندیدہ عمل ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ سیدنا جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کو حقیر مت جانا، اپنے بھائی سے بات کرو تو کھلے چہرے سے بات کرو، بلا شبہ یہ نیکی ہے، اور نیکی چادر آدھی پنڈلی تک اونچی اٹھا کر رکھا کرو، اگر یہ نہ کر سکو تو ٹخنوں تک تو ضرور اونچی رکھو، ٹخنوں سے نیچے چادر لٹکانے سے بچنا، کیونکہ یہ تکبر ہے اور اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے 4084، رائٹ،
یعنی کپڑے کو اس طرح سے لٹکانا کیا ہے؟ تکبر کی علامت سمجھا گیا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ آگے کیا نصیحت کر رہے ہیں وہ اپنے بیٹے کو؟ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، یعنی خود اکڑنے سے مراد خود پسندی، میں اور میں، اترانا، رائٹ، اکڑنا۔ بنی اسرائیل میں بھی پڑھا تھا نا ہم نے 37 میں کہ اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، یقیناً تم زمین کو کبھی نہیں پھاڑ سکو گے اور نہ کبھی پہاڑ کی بلندیوں کو پہنچ سکتے۔ سورہ فرقان آیت 63 میں رحمان نے اپنے خاص بندوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ زمین پر نرم چال چلتے ہیں۔ عباد الرحمن کے بارے میں پڑھا تھا نا ہم نے کہ وہ زمین پر نرمی اور عاجزی سے چلتے ہیں۔ اکڑ نہیں ہونی چاہیے انسان کے اندر، غرور اور تکبر اور میں جو ہوتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے انسان کے اندر۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو سربلند کر دیتا ہے۔ مسلم کی روایت ہے 6592۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، یقیناً اللہ تعالیٰ کسی خود پسند اور فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ کسی خود پسند سے محبت نہیں کرتا۔ جو تکبر کرتا ہے، جو اپنی باتوں میں فخر کا اظہار کرتا ہے، یہ پسند نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کے دل میں ذرہ برابر بھی غرور ہوگا، دیکھیں یہ وہی حدیث ہے جو میں ابھی آپ کو مفہوم بیان کر رہی تھی، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی غرور ہوگا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک شخص نے کہا ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ غرور و تکبر تو یہ ہے کہ انسان حق کو ٹھکرائے اور دوسروں کو حقیر سمجھے۔ مسلم کی روایت ہے 265۔ مطلب کیا؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے، بن سور نہیں سکتے، تیار نہیں ہو سکتے، آپ اپنے گھر کو سجا نہیں سکتے، آپ اچھے برتن، اچھی چیزیں، اچھا فرنیچر نہیں لے سکتے، یہ نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جب یہ چیزیں ہوں، بلکہ یہ تو پسندیدہ عمل ہے کہ آپ نعمتوں کا اظہار کریں، لیکن عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ اور اظہار بندوں کے آگے کیوں؟ اللہ کے آگے، اللہ کے آگے شکر، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ نعمتیں دی، الحمدللہ۔ اور بندوں کے آگے اگر ذکر کرنا پڑ ہی جائے تب بھی عاجزی ہو، ہاں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میرا یہ کام کرا دیا، اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہو گیا، میرا کوئی کمال نہیں۔ ضرور بالضرور انسان یہ جملے اپنے ساتھ لٹکا کے رکھے، اور حقیقت ہی ہے ہمارا کیا کمال ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے افراد سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، ان کی طرف نظر نہیں کرے گا اور ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار دہرائے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ لوگ نامراد ہو گئے اور انہوں نے نقصان اٹھایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک مسبل یعنی چادر، تہہ بند شلوار یا پینٹ وغیرہ سب اس کے اندر آ جاتا ہے ایکچولی، یعنی ایک چادر لٹکانے والا، دوسرا احسان کر کے جتانے والا، تیسرا جھوٹی قسمی کھا کر اپنا مال فروخت کرنے والا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے 4087۔ تو ایک تو یہ عمل ہی ہو گیا، دوسرا یہ احسان کر کے جتانے والا، اور تیسرا جھوٹی قسم۔ اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو۔ ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ عزت اللہ کی آزار ہے اور کبریائی اس کی چادر ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص ان صفتوں میں مجھ سے جھگڑا کرے گا میں اس کو عذاب دوں گا۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی غرور میں اپنی چادر لٹکا کر چلا جا رہا تھا کہ وہ زمین میں دھسا دیا گیا، بس وہ قیامت تک زمین میں دھستا ہی رہے گا۔ یہ بخاری کی روایت ہے 5789۔ تو کیا انہوں نے حکیم لقمان نے دعوت اللہ کے کام کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو اخلاقیات کے بارے میں خالص نصیحتیں کیوں کی تھی؟ کیونکہ یہ وہ کام ہے جن میں عام طور پہ لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تکبر، غرور، یہ سب چیزیں جو ہے نا اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ آگے فرمایا، اچھا یہ بات پڑھ لی آپ نے، اگلی دیکھیں آیت لاسٹ والی، وقصد فی مشیک، اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تواضع اختیار کرو یعنی درمیانی چال چلو، نہ بالکل آہستہ نہ بھاگ کر۔
حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ تکبر کی آواز سن لو تو استغفر اللہ، تکبیر کی آواز سن لو تو نماز کے لیے معمولی چال سے چل پڑو، سکون اور وقار کو بہرحال پکڑے رکھو اور دوڑ کے مت آؤ، پھر نماز کا جو حصہ ملے اسے پڑھ لو اور جو نہ ملے اسے بعد میں پورا کر لو۔ یہ بخاری کی روایت ہے 636۔ یعنی نماز میں بھی کیا کہا گیا ہمیں کہ اگر دیر ہو رہی ہے، لیٹ ہو گئے ہو تو بھی دوڑ کے نہیں ہو، اس وقت بھی اعتدال ہونا چاہیے۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو پست رکھو، یعنی اللہ کے حضور لوگوں کے ساتھ ادب کے طور پر اپنی آواز کو کیا کرو، دھیما رکھو، ٹھیک ہے، بآواز بلند آواز سے بات نہ کی جائے۔ ان انکر اسوت لصوت الحمیر، یقیناً سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے، بدترین آواز گدھے کی آواز ہے۔ اور وہ کیسی آواز ہے؟ وہ چیختا اور چلاتا ہے، اس کی آواز بھی کیا ہے، بری ہے، یعنی بلند آواز کو ایکچولی اس سے تشبیہ دی گئی۔ روایت میں آتا ہے نا کہ آپ نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب مرغ کی بانگ سنو تو اللہ سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو کیونکہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے، اور جب گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے 3303۔ چلیے الحمدللہ یہاں تک سبق مکمل ہوا، آیات کو مکمل کرتے ہیں تلاوت سے۔ آیت نمبر 15 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير۔ اچھا دیکھیں، بعض دفعہ آواز بلند کرنے کی ضرورت پڑتی بھی ہے نا، جیسے کہیں پہ ہیں اور آپ خطاب کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، تو نہیں ہو سکتا کسی وجہ سے، مائک خراب ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، ضرورت کے تحت آواز بلند کرنے کی اجازت ہے، اس سے منع نہیں کیا جا رہا ہے۔ یا بعض دفعہ استاد کو اپنے شاگرد کو ڈانٹنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو اس وقت بھی تھوڑی سی آواز کو اوپر کیا جا سکتا ہے، ماں باپ اپنے اولاد کے ساتھ کر سکتے ہیں نا، تو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ لیکن تکبر کے لیے، دوسروں پر دھوس جمانے کے لیے، دوسروں کو ذلیل کرنے کے لیے، دوسروں پر اپنا روب جھاڑنے کے لیے چلا چلا کر بات کی جائے، اور بعض اوقات آواز بے ڈھنگی اور بے سری بھی ہوتی، تو اس عمل سے منع کیا گیا ہے۔ اور اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے بھی بعض اوقات جو ہے لوگ آواز اونچی کر لیتے ہیں، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آواز اونچی کر کے سامنے والے کو چپ تو کرا دیتے ہیں، لیکن وہ دل میں عزت نہیں بنا سکتے۔ دل میں عزت تو وہی بنا سکتا ہے جس کی آواز بھی دھیمی ہو اور بات بھی صحیح ہو، رائٹ؟ اس لیے اپنی آوازوں کو بھی دھیان رکھا کریں، خاص طور پہ اپنے بچوں کے معاملے میں، ٹھیک ہے؟ جن کے بچے چھوٹے ہیں وہ دھیان رکھا کریں، کیونکہ وہ کمزور ہیں ابھی، آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے، ان کے ساتھ پیار اور محبت سے، لہجہ
پیار والا، محبت والا. آج آپ نے پڑھا نا حکیم لقمان نے کیسے اپنے بچے سے بات کی. ہمیں بھی ایسے ہی کرنا ہے. میں بھی آپ ہی کے ساتھ ہوں، آپ ہی جیسی ہوں. ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. چلیے الحمدللہ رب العالمین، آپ کا سبق مکمل ہوا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.